مرزا ابو القاسم مرحوم، آپ موضع گنڈ کے رہنے والے تھے جس کو اس زمانے میں پارس پورا کہتے تھے۔ آج اس گاؤں کو گنڈ خواجہ قاسم کہتے ہیں۔ اس زمانے میں احمد پورہ تعلیم کا مرکز تھا جہاں پر متصل گاؤں کے لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ یہاں کے سادات خود بڑے پائے کے عالم اور فاضل تھے اور لوگوں کو عربی اور فارسی کی تعلیم دیتے تھے۔ مرزا ابو القاسم صاحب نے بھی انہی فاضلوں کے سامنے زانوِ ادب طے کیے اور فقہ، اصول اور منطق وغیرہ علوم جن کا اس زمانے میں چرچا تھا حاصل کیے۔ اسدجو نامی ایک شخص جو کہ گنڈ کا رہنے والا تھا، اسے مرزا صاحب کے ساتھ سخت عداوت تھی اور مرزا صاحب کو بہت تنگ کرتا تھا۔ اس نے اوباشوں کی ایک جماعت کھڑی کی تھی جن کے ذریعے مرزا صاحب کو تکالیف دی جاتی تھی۔ جب مرزا صاحب بہت تنگ ہوئے تو وہ لکھنؤ کی طرف اپنے بال بچوں سمیت روانہ ہوئے۔ جب وہ توشہ میدان پہنچے تو اسدجو نے گنڈوں کی ایک ٹولی مرزا صاحب کے تعاقب میں روانہ کی جس نے مرزا صاحب کا سارا سامان لوٹ لیا۔ مرزا صاحب نے اپنے مکان کے سامنے ایک امام باڑہ بنایا تھا جس کے نشان اور حدود اب بھی باقی ہیں۔ یہاں پر عاشورہ کے دن جلوس ٹھہرایا جاتا ہے اور فاتحہ خوانی ہوتی ہے۔ بہرحال مرزا صاحب لکھنؤ پہنچ گئے اور شاہان اودھ کے دربار میں ملازم ہوئے۔ یہاں پر بھی مرثیے کہتے تھے اور مرثیوں کے مسودے سری نگر بھیجتے تھے۔ اس کے بعد حج اور زیارت کے لیے مکہ شریف، کربلا، نجف اشرف اور سام راہ چلے گئے۔ دوران سفر بھی مرثیے کہتے رہے۔ حج کے سفر میں مرثیہ مضمون حج کہا۔ انہوں نے سب شاعروں سے زیادہ مرثیے کہے ہیں۔ آخر میں کربلا میں فوت ہوئے اور وہیں دفن ہیں۔ آپ کے مرثیے بذیل ہیں: باعث من فی القبور، سخن آفرین، جہیم، اجتہاد، نماز، گر، ستار، دعا، عرش، نفل، فدق، صبح، کلالی، ماہ رمضان، پردہ، آسیہ، مالک یوم الدین، دافع البلاء، اصول دین، جفر، بہشت، علوم، حکمت، جہاز، چار فصل، دل آگاہ، دیوانی، شہر، ماہی، گنج شہداء، کاغذ گری وغیرہ۔